کس لیے؟ کیونکہ وہ اللہ رب العزت کا بندہ مومن ہے. تو سمجھنے کی چاہیے بات جو رب کا ہو جاتا ہے پھر رب اس کو راضی بھی کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ مالک الملک فرماتے ہیں الذین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ. مومن وہ ہوتے ہیں جو رب کو یاد کرتے ہیں، نہ دن کو دیکھتے ہیں نہ راتوں کو دیکھتے ہیں. سمجھ میں بات نہیں آئی؟ رات ہے پھر بھی اللہ مالک الملک کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں. جو رب کو یاد کرتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے مالک الملک اس بندے کو کبھی بھی ناراض نہیں کرتا. اور جو رب کی آواز آ جائے اس کو ٹھکرا دیتا ہے. تو رب جو کائنات کا مالک ہے اس بندے کو ٹھکرا دیتا ہے. اور قیامت کا دن ہوگا ایسے انسان کو اللہ رب العزت دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. یہ مومنوں کی شان ہے، یہ کسی اور انسان کی شان تو ہو ہی نہیں سکتی کہ سارا دن ایک انسان کو لے کر کام کرتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں. میرے جسم کے اوپر سب سے پہلا حق جو ہے میرے مالک کا ہے. یہ ایسے انسان کا ہے کہ جس کے ہاں میں کام کرتا ہوں. سب سے پہلا جو حق ہے وہ اللہ مالک الملک کا ہے. رب تعالیٰ کا سب سے پہلا انسان کے جسم کے اوپر حق ہے. اور وہ حق کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے. عبادت نہ کرے تو انسان سامنے نہیں قیامت جاتا ہے. انسان کے اندر اگر کوئی چیز تمیز کرنے والی ہے تو وہ اللہ جب انسان عبادت کرتا ہے رب کو یاد کرتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے صبح اور شام ذکر کرتا ہے رب کو اتنا پسند آتا ہے. اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں میرے فرشتوں یہ میرا بندہ مومن دیکھو زمین میں میرا ذکر کرتا ہے. فرشتوں کے اندر ایسی مخلوق جس نے کبھی گناہ نہیں کیا اس کے اندر اللہ بندہ مومن کا ذکر کرتے ہیں. رب کو یاد کرتا ہے، رب کا جو ذکر کرتا ہے اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی مثال اس طرح ہے. ایک انسان ذکر کرتا ہے جو زندہ ہے. اگر وہ رب کو یاد نہیں کرتا اس کا ذکر نہیں کرتا تو اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک مردہ ہے. زندہ رکھتا ہے مثال جو مومن ہوتا ہے رب کا پیارا ہوتا ہے. وہ رب کا پیارا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ اس کو اپنی یاد سے محروم کرتے ہی نہیں. تو سب سے پہلی جو شان ہے مومن کی وہ یہی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا جب ذکر آ جائے جب اس کا نام آ جائے وجلت قلوبهم اور جو دل جو ہوتا ہے وہ ڈر جاتا ہے. مومن بندہ جو رب کا خاص ہوتا ہے اس کا دل ڈر جاتا ہے اس بات سے کہ اگر میں رب تعالیٰ کے ہاں پیش نہ ہوا
ضائع ہے اس کا جواب نہیں دے دے گا تب تک اس کا ایک بھی قدم وہاں سے اٹھے گا۔ دنیا کے اندر دنیا کی باتیں انسان بڑی بڑی باتیں بڑا بڑا ضائع کرتا ہے، میں یہ کروں گا فلاں کروں گا، لیکن میرے بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کا پیار بنائے، اللہ کا مومن بندہ بنائے، اور اس کی عظمت اور اس کی شان کتنی ہوگی یہ قیامت کے دن کی پتہ چلے گا۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته، اور دوسری شان اس مومن بندے کی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ دوسری شان مومن بندے کی یہ ہے کہ اس کے اوپر قرآن پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، اس کے قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں، پھر اس کی آنکھ سے آنسو آئے، زیادت ایمان اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے کہ یہ رب کا کلام ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ یہاں سے وہ بات یاد آئی خالد بن ولید، حضرت خالد بن ولید وہ کہا کرتے تھے جب قرآن کو کھولتے، قرآن کو پڑھتے تو آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے اور روتے اور اپنی زبان سے یہ الفاظ کہتے کہ کاش میں پورا دن جہاد میں مشغول ہوتا ہوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں اللہ کا کلام پڑھ لوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن کی عظمت اتنی ہے کہ آپ کا دل ہوگا وہ بندہ جس کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس وقت جو قرآن پڑھنے والا ہے اس کی شان اتنی اور عظمت اتنی ہوگی کہ اس کے سر کے اوپر سورۃ بقرہ سورۃ آل عمران یہ ایسے سایہ کرے گی جیسے وہ پرندوں کا جھنڈ چڑھتا ہے۔ حضرت انسان کے اوپر کوئی چیز بادل سایہ کرتے جو انسان کے لیے یہاں پہ دھوپ ہے، یہاں پہ چھاؤں ہے، تو یہاں پہ ٹھیک رہتا ہے، لیکن وہ قیامت کا اتنا سخت دن اور اس انسان کے اس مومن بندے کے کیا کہنے کہ جس کے سروں کے اوپر پرندے سایہ کرتے ہیں، وہ کس طرح جو قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، رب کے احکامات کو ماننے والا ہے، اپنے ایمان کا محاسبہ کرنے والا ہے، اپنے ایمان کو دین پر بات رکھنے والا ہے کہ میرا ایمان کیا کہتا ہے، میں کیسا انسان ہوں، میرے اندر غلطیاں کتنی ہیں، میں نے ایسے کیا کام کیے ہیں۔ دن گزرتا ہے، پورے دن کی غلطیاں وہ انسان گنتی چھوڑ ہے۔ یہ ایمان والے بندے کی مومن کی نشانی ہے کہ وہ رات کو خاموش ہو کے ساتھ سوچتا کہ میں ایسا کیا کام کروں کہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیارا بن جاؤں۔ یہ مومن بندے کی نشانی ہے۔ زیادت ایمان جو مومن ہوتا ہے جب قرآن کی تلاوت ہو جائے، اس کے کانوں میں قرآن کی تلاوت پڑ جائے، پھر وہ مومن جو ہوتا ہے اس کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے، رب تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تین فصل تیار ہیں، سمجھ لو نے ایمان کی میراث پہنچائی۔ نہیں یقول اللہ ورسولہ مما سواہما، ایک سب سے پہلی خصلت یہ ہو کہ اس بندے کے دل میں، اس بندہ مومن کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میرے دل میں سب سے زیادہ محبت ہے والدین سے بھی زیادہ، اور اپنے گھر والوں میں خیال سے بھی زیادہ، مال دولت سے بھی زیادہ، دنیا کے اندر جتنی بھی اس جہان میں چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ اگر محبت میرے دل میں ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ یہ سب سے پہلی نشانی، جس کے دل کے اندر یہ بات آ جائے سمجھ لے کہ وہ ایمان کی میراث کو پا جائے۔ مما سواہما ومن يحب المرء لا يحبه الا لله، اور پھر دوسرا وہ انسان جس کے دل میں یہ بات آ جائے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور بھی اسی صورت میں ہوتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اسی پر ہوتے ہیں، اور ان کا یہ مشن ہوتا ہے، دل کے اندر ان کا یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ جو لوگ آتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس سے بڑھ کے دنیا کے اندر کوئی اور اور تیسری بات یہ اس کے دل میں ہو کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، اگر میں نے اسلام کو چھوڑ دیا تو میں آگ کی طرف چلا جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کو دل مجھے آگ میں ڈال دیا۔ اتنی بات یہ ناپسندیدہ لگے اسے کہ وہ سمجھ لے، اس کے دل کو تسکین ہو جائے، اس کا دل تسلیم کر لے اس بات کو کہ اگر میں نے اسلام کو چھوڑا تو قیامت کے دن میرا انجام اتنا بھیانک ہوگا کہ سوچ لو۔ جب یہ تین باتیں کسی انسان کے اندر آ جائیں تو سب لوگ اس کے ایمان کی میراث کو پا لیں۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته، جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو مومن بندے کا دل، اس کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ وعلى ربهم يتوكلون، اور تیسری بات آتی ہے یقین کی بھروسے کی۔ یقین کس طرح اگر آپ نے کسی انسان کے پاس امانت رکھی ہو تو انسان یہی سوچے گا کہ میں نے اپنی امانت اس بندے کے پاس رکھی ہے جس پر مجھے یقین ہے کہ یہ بندہ میری امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ جب انسان کو یقین ہو جائے کہ میری امانت اس میں خیانت نہیں ہوگی، میں نے ایک ایسے انسان کو امانت دی ہے وہ اس کے اندر خیانت نہیں کر سکتا۔ وہ رب تعالیٰ جس نے مومنوں کی اتنی شان بیان کی ہے کہ یہ میرا مومن بندہ میرے لیے ہے، اللہ کے شان کے دن وہ رب اپنے مومن بندے کے اجر و ثواب کی کمی نہیں کرے، اس کے ثواب کے اندر خیانت نہیں کرے۔ لیکن انسان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اللہ مالک الملک ایک انسان جو ہے کسی انسان کو نفع دیتا ہے، کتنا دیتا ہے، جب تک دیتا ہے، لیکن جب بڑھ دیتا ہے اتنا دیتا ہے، انسان کی سوچ انسان سب نہیں کر سکتا۔ اللہ مالک الملک کی جنت
ایسے گھر دے دیں گے کہ جن گھروں میں وہ انسان بیٹھے گا پوری جنت کا نظارہ کرے گا۔ میرے بھائی جنت کیسی جنت ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ جنت تب ملے گی جب رب کو راضی کریں گے، رب کو راضی نہ کیا تو جنت پھر نہیں ملے گی۔ ہاں ایک بات ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے قرار کیا، توجہ اللہ سبحانہ و تعالی کا مومن بنانا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں چھوڑی، نماز چھوڑی، وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھ کے ایک انسان کہے کہ میں جنت کا وارث بن جاؤں گا، باقی سارے کام چھوڑ دے، یہ ہو سکتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، جو رب کے مومن بندے ہوتے ہیں، جو رب تعالیٰ کی بڑائی اور شان اور عظمت بیان کرنے والے ہیں، ان کا ایمان اور زیادہ ہوتا ہے، ان کا یقین اور توکل ہوتا ہے۔ کسی اور انسان کو نہیں، آج انسان دوسرے انسان پہ یقین کرتا ہے، یقین کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ میں اس پر یقین کیسے کروں، لیکن جو انسان رب پہ یقین کر لے، رب پھر اس شخص کو محروم نہیں کرتا۔ اور چوتھی بات، الذین یقیمون الصلاۃ، اور چوتھی شان اللہ مالک الملک نے اپنے مومن بندے کی یہ رکھی ہے کہ وہ نماز نہیں چھوڑتا۔ کوئی بھی وقت ہے، گاڑی میں ہے یا کسی اور شہر میں ہے، کہیں کسی مجلس میں بیٹھا ہے، کسی مصروفیت میں بیٹھا ہے، وہ نماز نہیں چھوڑتا۔ شان ہے مومن بندے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ مالک الملک نے نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا۔ اللہ کے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، جو انسان نماز نہیں پڑھتا، میرے بھائیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ مالک الملک اس کے جسد میں بھی برکت عطا کرتا ہے، اور اس کی ایمان سوچ فکر ختم کر دیتا ہے۔ اس کی ذہنی ڈپریشن جو ہوتی ہے، ڈاکٹر سے زیادہ سے اتنی بڑی بڑی گولیاں لیتا ہے اس لیے کہ میری ذہنی ڈپریشن ختم ہو جائے، میرے دل کو سکون مل جائے۔ خدا کی قسم اس بندے کو سکون نہیں مل سکتا جب تک وہ رب تعالیٰ کے گھر میں آ کے نماز نہیں پڑھتا۔ صحابہ کرام کا یہ معمول ہوا کرتا تھا، ان کے دل کو اتنا اطمینان ہوتا، ایک نماز پڑھنی ہے، اب دوسری نماز کا وقت کب آئے گا، ہم مسجد میں جائیں، نماز پڑھیں، گھر میں جاتے ہیں، پھر واپس مسجد میں آ جاتے ہیں، قرآن پڑھنے لگ جاتے ہیں، اس لیے دوسری نماز کا وقت ہو جائے، ہم نماز پڑھیں، ہمارے دلوں کو اطمینان اور تسکین مل جائے۔ اور کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ نماز انسان کے سوچ کام فکر اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور تعالیٰ کہتے ہیں میں اس بندے کی چھوڑ دیتا ہوں، اس بندے سے میرا تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ 5 وقت کی اگر ایک مومن بندے کے کانوں میں آواز آئے اور اس بندے کے کانوں میں خون تک نہ رہے، اس کا ایمان کیسا؟ جو اللہ مالک الملک کے برگزیدہ نیک بندے ہوتے ہیں، جن کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوتا ہے، وہ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ مالک الملک کی اس حواس کو ٹھکرا دیا
اور آخری بات جو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مومن بندے کی پانچویں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی، جو مومن ہوتا ہے وہ رب تعالیٰ کے ہاں خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے۔ انسان بیمار ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی بیماری، اس بندے کے جو پریشانی ہوتی ہے اس کو دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے ایک صدقہ کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے ہاتھوں میں سونا ہوگا اور صدقہ کرنے کے لیے در بدر بھٹکیں گے، کوئی سونا لینے کے لیے، صدقہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایک وقت وہ بھی آنے گا۔ آج انسان مال کا صدقہ کرتا ہے، کل قیامت تو سونا لیے پھرے گا، کوئی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اتنا مال ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 7 ایسے آدمی ہیں جن کو کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش کا سایہ۔ سب سے پہلے الامام العادل، سب سے پہلے وہ جو حکمران ہے، حاکم وقت ہے، انصاف کرنے والا، لوگوں میں عدل کرنے والا، ایسے بادشاہ نہیں ایک دن قتل کیا، کسی نے بدکاری کر لی دوسرے دن چھوڑ دیا، ایسے حکمران نہیں، وہ حکمران فرمایا جو عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ 2 دن پہلے کی بات ہے، ایک عورت جو ٹریفک میں پھنسی ہوئی تھی، پولیس والے نے کہا دوسرے راستے سے نکل گیا، اور ظالموں نے پکڑ کر اس کے ساتھ بچوں کے سامنے بدکاری کر۔ یہ کون سا قانون؟ یہ تو کالا قانون ہے کہ انسان جو مرضی کرے، بھیڑیا بن گیا اس دنیا کے اندر۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اس شخص کو، اس حکمران کو، اس آپ میں وقت اللہ رب العزت عرش کا سایہ کریں گے جو عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا۔ اور دوسرا وشاب نشا فی عبادت اللہ، اللہ نے جوانی دی ہے، زندگی کا ایک مخصوص حصہ دیا ہے، اس حصے کو اللہ کی راہ میں گزار دیتا ہے، جوانی کو اللہ کی راہ میں لگا دیتا ہے، فرمایا اس بندے کو بھی عرش کا سایہ ملے۔ اور وہ عرش کا سایہ اس دن کوئی سایہ نہیں ہو، یوم ظل الا ظلہ، اس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ انسان تلاش کرے گا مجھے کوئی سایہ والا جگہ مل جائے۔ تیسرا فرمایا ورجل قلبہ معلق فی المساجد، تیسرا وہ بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ایک انسان نماز پڑھتا ہے، گھر جاتا ہے، دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، پھر واپس آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کا دل اس طرح لگا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ایسے انسان کو عرش کا سایہ کرے۔ چوتھا بندہ وہ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، 2 آدمی ہیں
انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اتنے الفاظ اپنی زبان سے کہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اتنے الفاظ اس بندے کے پسند آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سے بندے کو عرش کا سایہ دے۔ اور دنیا کے اندر ایسے انسان، ایسے لوگ بھی دیکھے اور مثالیں سنی کہ جنہوں نے گندگی کے ڈھیر اپنے جسم پہ مل کے اپنے ایمان کو بچا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کی قبروں کو کستوری کی خوشبو کی طرح منور کر